اللہ جل شانہ الکریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہودیوں کے اس گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کی شکلیں تبدیل فرما کے ان کو انسانوں سے حیوان یعنی بندروں میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ان لوگوں سے فرمائیں کہ یہ ہفتہ والے دن سمندر کے کنارے جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار نہ کیا کریں۔ منع کیا گیا ان لوگوں کو، لیکن اس قوم میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے رک گئے، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو اس حکم سے خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی منع کرتے، اور ایک وہ کہ جو منع تو نہ کر سکتے تھے لیکن اس کام کو دل سے برا جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو لہذا ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے جاتے ان کو دل سے برا خیال کرتے۔ اور ایک وہ گروہ کہ جو سراسر اس حکم کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کی حیلہ بازی میں پڑ گئے۔ شیطان نے ان کو یہ سکھایا کہ اگرچہ تمہیں ہفتے والے دن منع کیا گیا ہے لیکن تم اس طرح کیا کرو کہ ہفتے والے دن جایا کرو اور سمندر کے کنارے کچھ نالیاں کھود کر گڑھے کھود کر واپس آ جایا کرو، تاکہ اور پھر قدرت یہ تھی خدا کی کہ جس دن ان کو منع کیا گیا تھا مچھلیاں بھی اسی دن زیادہ آیا کرتی تھی۔ اس میں بھی ایک اہل محبت نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ اس دن مچھلیاں کیوں زیادہ آتی تھی کنارے پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا 40 دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ ہفتے میں ایک دن کنارے پر آیا کرتی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو چھوڑنے آئی کنارے پر تو وہ اپنی وہ روایت برقرار رکھتے ہوئے ہفتے میں ایک دن کنارے پر آیا کرتی تھی، تو وہ مچھلیاں جو سمندر میں باقی رہتی تھیں وہ اس مچھلی کی زیارت کیا کرتی تھی، اس مچھلی کی زیارت کیا کرتی تھیں، اور جب وہ کنارے کی طرف آتی تو وہ مچھلیاں جو اس کے ارد گرد گھومتی وہ بھی اس کے ساتھ کنارے پر آ جایا کرتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم ان مچھلیوں کا شکار نہ کرو ہفتے والے دن، لیکن شیطان نے ان کو حیلہ بازی سکھائی کہ تم ہفتے والے دن چلو شکار نہیں، لیکن وہاں جاؤ اور گڑھے کھود آیا کرو، نالیاں بنایا کرو، تاکہ ہفتے والے دن جو پانی کی لہر آئے تو مچھلیاں اس میں آ جائیں کنارے پر، اور جب پانی واپس جائے تو ان گڑھوں میں کچھ پانی رہ جائے اور ان کھڈوں میں پانی رہ جائے تو مچھلیاں وہاں پھنس جائیں گی، تو اگلے دن جا کے تم ان کو پکڑ لیا کرو۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب مچھلیاں ان گھڑوں میں ان کھڈوں میں مقید ہو گئیں شکار تو ان کا ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے شیطان کی اس حیلہ بازی کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ گئے۔ تو جب 3 گروہ ہوئے تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو شکار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ایک دن اپنی بستی سے باہر نہ آئے، اور وہ لوگ جو ان کو منع کیا کرتے تھے انہوں نے بالکل ان سے اپنا تعلق توڑ دیا، اپنا لین دین اپنا سارے معاملات ان سے جدا کر لیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور ان کو دل و جان سے برا جاننے لگے۔ اور کچھ دن جب گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے،
تو جو لوگ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، انہوں نے دیکھا جا کے ان کی بستی کی طرف کہ وہ لوگ آج گھروں سے باہر نہیں آئے۔ تو جب لوگ جمع ہوئے دیکھا جا کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل فرما دی، ان کو جو ہے وہ بندروں میں تبدیل فرما دیا۔ تو ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، تبدیل ہو گئیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے، انہوں نے دیکھا اور وہ ان لوگوں کو پہچانتے تھے جو ان میں ان کے رشتہ دار تھے، جاننے والے تھے کہ ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ بندر بن چکے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تھے وہ بھی پہچانتے تھے ان کو، ان کے کپڑوں کو سونگھتے، ان کے پاس آتے، لیکن ہر کوئی ان سے نفرت کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ چکا ہے۔ تو وہ جو جن کی شکلیں تبدیل ہوئیں، جن کو بندروں میں تبدیل کیا گیا، ان کی تعداد 12,000 تھی، یعنی 70,000 میں سے 12,000 کا ایک گروہ جو نافرمان ہوا اور شیطان کی ہلا بازیوں میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان کو بندروں میں تبدیل فرما دیا۔ اور اس واقعے کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ جنہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ، کونو قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ تم دھتکارے ہوئے بندر۔ تو پھر وہ بندروں کی شکل میں جو ہے تبدیل ہو گئے۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے۔ اسی کشمکش میں انہیں 3 دن گزرے اور وہ اپنی انہی بستیوں میں، اپنے انہی گھروں میں بھوک اور پیاس کی شدت میں جو ہے وہ مبتلا ہو کے تو ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ تو اس واقعہ کو سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکم شریعت کا جیسا بھی ہو، اس میں نکتہ چینیاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور پھر انسان کی چونکہ طبیعت ایسی ہے، انسان کی چونکہ فطرت ایسی ہے کہ وہ اپنے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے، کہ جس میں اس کا فائدہ ہے وہ اسی کی طرف چلتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رب کی اس میں ناراضگی ہے، میرے رب کی اس میں نافرمانی ہے، بلکہ بعض دفعہ شیطان کے سکھائے ہوئے ہیلے کو جو ہے وہ اپنا کر اور شریعت کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ جس طرح سود ہے تو شریعت نے منع کیا ہے، لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں، اس میں میرا فائدہ ہے، اور شیطان اس کو طرح طرح کے فائدے دکھا دیتا ہے۔ تو انسان اپنا فائدہ سوچ کر، اپنی ذات کا نفع سوچ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر کسی مقام پر جا کے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پکڑ فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب سزا دیتے ہیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے، لیکن کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ میری کسی نہ کسی شریعت کے حکم کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ تو اس لیے شریعت کا جو بھی حکم ہو، شریعت جیسا بھی حکم کرے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ شیطان کی باتوں میں پڑھ کر اور صرف اپنے نفع کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے انسان یہ چاہے کہ جو ہے جس طرح میں چاہتا ہوں شریعت بھی اسی طرح ہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب جو ہے وہ مول نہیں لینا چاہیے، بلکہ شریعت کے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس بات پہ راضی ہونا چاہیے کہ جس طرح میرے رسول نے اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اگر وہ راضی ہیں تو مجھے بھی اس پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب